بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کرونا وائرس۔ چین میں کرونا وائرس کے انسانی حملے کے بعد دنیا بھر میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وائرس انسانی سانس کے نظام پر حملہ آور ہو کر ہلاکت کی وجہ بن سکتا ہے، اور اب تک 2 درجن سے زائد افراد اس کے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم کرونا وائرس کے بارے میں اہم سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، جو کہ یقیناً آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے۔ سب سے پہلا کرونا وائرس کے بارے میں جو سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس آخر ہے کیا چیز؟ کرونا وائرس کی نصف درجن سے زائد اقسام اس وقت تک دریافت ہو چکی ہیں۔ جب اسے خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو نیم گول وائرس کے کناروں پر ایسے ابھار نظر آئے جو عام طور پر تاج یعنی کراؤن جیسی شکل بناتے ہیں۔ اسی بنا پر انہیں کرونا وائرس کا نام دیا گیا، کیونکہ لاطینی زبان میں تاج کو کرونا ہی کہا جاتا ہے۔ اب بھی زیادہ تر جاندار مثلاً خنزیر اور مرغیاں ہی اس سے متاثر ہوتے دیکھے گئے ہیں، لیکن یہ وائرس اپنی شکل بدل کر انسانوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ 1960 کے عشرے میں کرونا وائرس کا نام دنیا نے سنا، اور اب تک اس کے کئی تبدیل شدہ اقسام جو کہ تقریباً 13 ہیں سامنے آ چکی ہیں، جنہیں اپنی آسانی کے لیے کرونا وائرس کا ہی نام دیا گیا ہے۔ تاہم ان کرونا وائرس کی 13 اقسام میں سے 7 انسانوں میں منتقل ہو کر اسے متاثر کر سکتی ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا سوال جو کرونا وائرس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کس طریقے سے حملہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ کرونا وائرس کی 3 مین اقسام ہیں جو کہ انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ ان میں سے 2 ایسی اقسام ہیں جو کہ چین کے شہر ووہان سے پھوٹی۔ ووہان وائرس سانس کی اوپری نالی پر حملہ کرتے ہوئے سانس کے نچلے نظام کو متاثر کرتے ہیں اور جان لیوا نمونیا یا فلو کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس سے قبل 2003 میں سارس وائرس سے چین میں 774 افراد ہلاک اور 8000 متاثر ہوئے تھے۔ تیسرا سوال جو ہمارے ذہنوں میں کرونا وائرس کے بارے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ نئے کرونا وائرس حملے کی علامت کیا ہوتی ہے۔ چین میں لوگوں نے بدہضمی، سردی لگنے، بخار اور کھانسی کی شکایت کی ہے۔ جن پر حملہ شدید ہوا انہوں نے سانس لینے میں دقت بیان کی ہے۔ صحت کے عالمی اداروں کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے کے 2 روز سے 2 ہفتے کے دوران اس کی ظاہری علامات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ مریض کو الگ تھلگ ایک کونے میں رکھا جائے۔ اس وقت ووہان کے لوگوں نے کئی دنوں کا راشن جمع کر لیا اور اکثریت باہر نکلنے سے گریزاں کرتی تھی تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے۔ ایک اور اہم سوال کہ نئے کرونا وائرس کی تشخیص اور علاج کس طریقے سے ممکن ہے۔ چینی محکمہ صحت نے ووہان سے نمودار ہونے والے وائرس کا جینوم یعنی جینیاتی ڈرافٹ معلوم کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب تک اس کی کوئی اینٹی وائرل دوا یا ویکسین سامنے نہیں آ سکی، کیونکہ دسمبر 2019 میں نیا وائرس سامنے آیا ہے اور ماہرین نے اس کی ظاہری علامات سے ہی اس کا علاج کیا ہے۔ اگرچہ چین میں دعویٰ ہے کہ وائرس سے متاثر ہونے والے 4 افراد ہی ہلاک ہوئے ہیں، تاہم عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس سے متاثرہ 25% مریض شدید بیمار ہیں۔ ایک اور اہم سوال جو عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وائرس سانپ اور چمگادڑ سے پھیلا ہے، تو کیا اس کی حقیقت یہی ہے؟ اس کے جواب میں 2 روز قبل چینی سائنسدانوں نے جینیاتی تحقیق کے بعد دعویٰ کیا تھا
کہ پہلی مرتبہ کرونا وائرس کی کوئی نئی قسم سانپ سے پھیلی ہے، جنہیں ووہان کے بازار میں زندہ چمگادڑوں کے ساتھ رکھا گیا تھا، تاہم دیگر ماہرین نے یہ امکان رد کر دیا ہے۔ چین میں سانپ، حشرات اور چمگادڑوں کے سوپ اور کھانے عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیگر ممالک میں ماہرین کا اصرار ہے کہ پہلے کی طرح یہ وائرس بھی ایسے جانوروں سے پھیلا ہے جو چینی بازاروں میں پھل اور سبزیوں کے پاس ہی زندہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ لوگ ان سے متاثر ہو سکتے ہیں اور سارس بھی ایسے ہی پھیلا تھا۔ چینی ماہرین کا اصرار ہے کہ سانپ اور چمگادڑوں کا فضلہ ہوا میں پھیل کر سائنس کے ذریعے انسانوں میں اس وائرس کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن دوسرے ماہرین ان سے متفق نہیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔